سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الدین زنگی، شجاعت سے بھرپور ایک مجاہد کی سچی داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 11۔ سلطان نور الدین زنگی نے سب سے پہلے صلیبیوں کے قلعے مارم کا رخ کیا۔ یہ صلیبیوں کا ایک انتہائی مضبوط اور محکم قلعہ تھا، حلب کے مغرب میں اور انطاکیہ کے قریب واقع تھا۔ مارم کے صلیبیوں کو خبر ہو چکی تھی کہ سلطان نور الدین زنگی ان کی سرکوبی کے لیے حلب سے کوچ کر چکا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی اطلاع انطاکیہ کے شہنشاہ کو بھی کر دی، جس پر مارم کے صلیبیوں اور انطاکیہ کے حکمران کے درمیان یہ طے پایا کہ مارم کے اندر جس قدر صلیبی ہیں وہ قلعے کے اندر محصور ہو جائیں، مدافعت کرتے رہیں، مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہ آنے دیں۔ اتنی دیر تک انطاکیہ سے ایک بہت بڑا لشکر مارم کی طرف کوچ کرے گا اور مسلمانوں کے خلاف شب خون کا کھیل کھیلنا شروع کر دے گا۔ مارم اور انطاکیہ کے لشکروں کے درمیان یہ بھی طے پایا کہ جس وقت باہر سے انطاکیہ کا لشکر مسلمانوں پر رات کے وقت حملہ آور ہوا کرے گا، اسی وقت شہر کے کسی دروازے سے نکل کر مارم کے صلیبی بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس طرح مسلمان زیادہ دن تک ان دو طرفہ شب خونوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور شکست اٹھا کر حلب کی طرف واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور سازش بھی تیار کی گئی، اور وہ یہ کہ ارض شام کے اندر جو چھوٹے چھوٹے لشکر رکھنے والے نصرانی امراء تھے ان سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جو ہی سلطان مارم کا محاصرہ کرے وہ اپنے لشکریوں کو لے کر حلب کا رخ کریں، کوشش کریں کہ سلطان نور الدین زنگی کی غیر موجودگی میں حلب کا محاصرہ کر لیں، اور اگر وہ کسی صورت حلب تک بھی نہ پہنچ پائیں تو حلب کی طرف جانے والے راستوں پر ایسی ترک تاز اور ایسی لوٹ مار کریں کہ نور الدین بے بس ہو کر مارم کا محاصرہ اٹھا کر حلب کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن انطاکیہ اور مارم کے حکمرانوں اور دوسرے صلیبی سرداروں کی بدقسمتی کہ سلطان نور الدین زنگی کے وقائع نگار اور مخبر ان ساری نقل و حرکت سے سلطان نور الدین زنگی کو بر وقت مطلع کر رہے تھے، لہٰذا مارم کی طرف بڑھتے ہوئے سلطان نے رات کے وقت اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کیا۔ پھر ایک دم سلطان نے رات کے وقت اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ جو خود لے کر مارم کی طرف بڑھا، دوسرا حصہ اس نے شیرکوہ کے حوالے کیا، اور انگنت صلیبی سردار جو اپنے عساکر لے کر حلب کا رخ کرنے والے تھے ان کی سرکوبی کے لیے اسے روانہ کر دیا۔ تیسرا حصہ مجددین کے حوالے کیا، اور رات کی گہری تاریکی میں اسے حکم دیا گیا کہ وہ اس لشکر کی راہ روکے جس نے انطاکیہ سے مارم کے صلیبیوں کی مدد کو آنا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے آگے بڑھ کر بڑی شدت اور سختی کے ساتھ مارم کا محاصرہ کر لیا تھا، جبکہ اسد الدین شیر کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں متحد ہو کر ایک بڑے لشکر کی صورت اختیار کر کے حلب کی طرف بڑھنے والے صلیبیوں کی طرف پیش قدمی کر چکا تھا۔ صلیبیوں کا یہ متحدہ لشکر اس خوش فہمی میں تھا کہ سلطان نور الدین زنگی 2 طرفہ حملوں کو روکنے میں مصروف ہو جائے گا، مارم والوں سے الجھے گا، انطاکیہ والوں کے پیش قدمی کرنے والے لشکر کی راہ روکے گا، لہٰذا ان کی طرف کم ہی توجہ دینے کی کوشش کرے گا۔ اس بنا پر وہ بڑے خوش تھے کہ جس مہم کو وہ نکلے ہوئے ہیں وہ اگر اس میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کی سلطنت کو ایسا نقصان پہنچائیں گے جس کی تلافی ان کے لیے ممکن نہیں رہے گی۔ لیکن ان کے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئی جب اچانک عالم اسلام کا رجل عظیم شیرکوہ ان کے سامنے نمودار ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان پر پسپا کر دینے والی سحر آفرین قوت کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ زوردار حملے میں شیرکوہ نے صلیبیوں کے سارے پیچ و خم، ان کی ساری سلوٹیں ادھیڑ کر رکھ دی تھیں۔ بڑی تیزی سے وہ ان کی حالت اجنبی دیس میں لرزۂ تبسم، نامکمل ہنسی اور سنگین فصیلوں سے بھی ابتر بنا کر رکھ دی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جس تیزی سے وہ صلیبی لشکر حلب کی طرف بڑھ رہا تھا اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے شیرکوہ کے آگے آگے اپنی پناہ گاہوں کی طرف بھاگ رہی تھی، اور شیرکوہ اس طرح ان کا تعاقب کر رہا تھا جیسے کوئی خلوص اور وفا کے جوہر رکھنے والا چوپان اپنی سرحدوں کی ایک ایک لہر
اور ایک ایک ذرے کی حفاظت کا عہد کر چکا ہوں۔ یوں اس متحدہ صلیبی لشکر کو شیرکوہ کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں دو طرح کے بڑے نقصانات کا بھی سامنا ہوا تھا۔ وہ اس طرح کہ ایک تو ان کا قتل عام کرتے ہوئے شیرکوہ نے ان کی تعداد خاصی حد تک کم کر دی تھی، دوسرے یہ کہ وہ جو اپنے ساتھ رسد کا سامان اٹھائے ہوئے تھے، شکست اٹھا کر بھاگنے کے بعد وہ اپنا سامان واپس نہ لے جا سکے اور اس پر شیرکوہ کا قبضہ ہو گیا۔ یوں صلیبیوں کے اس ایک لشکر کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوسری جانب انطاکیہ کا لشکر بھی اسی طرح اطمینان اور بڑی محویت سے مارم کا رخ کیے ہوئے تھا۔ وہ بھی اس غلط فہمی میں تھے کہ سلطان نور الدین زنگی 3 محاذوں کی طرف سے اٹھنے والے سیلاب اور یلغار کو کیسے روکے گا۔ وہ اس دھوکے اور فریب میں تھے کہ صلیبیوں کا جو متحدہ لشکر حلب کی طرف کوچ کر رہا ہے، نور الدین اپنی زیادہ تر توجہ ان کی طرف دے گا یا زیادہ سے زیادہ اپنے کسی لشکر کے ساتھ مارم کا محاصرہ کرے گا، لہٰذا وہ بغیر کسی رکاوٹ کے مارم پہنچ کر سلطان کے لشکر پر شبخون مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی بدقسمتی کہ اچانک ایک طرف سے مجددین اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا، پھر اس کی رہنمائی میں اس کے لشکریوں نے اس طرح تکبیریں بلند کی کہ بے خواب راتوں میں سنہری گھنٹیاں بج اٹھی ہوں، یا حدی قوانوں کی پرسو صداؤں نے فضاؤں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہو۔ تکبیروں کی ان صداؤں نے زمین کے حلم تک کو شکن شکن کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر انہی تکبیروں کی آوازوں میں مجددین انطاکیہ کے لشکر پر اس طرح حملہ آور ہوا جیسے آسیب و چھلدروں کے وہموں میں آن بان بھلا دینے والے پرتلاتم وحشت و شور دریا وارد ہوتا ہے، اور جیسے خناس و شیطانی وحشتوں میں انتقام پر اتری ہوئی کوئی غول و بدروح بن کر داخل ہوتا ہے، جیسے موت کی دستک اپنی پوری تجلی و حرارت کے ساتھ غرور بھرے سینوں کی طاقوں اور بدی کے خوفناک صداؤں کو زیر زبر کرنے کے لیے کن فیکون کی ہواؤں کے بگولوں کی صورت اختیار کر گئی ہو۔ مسلمان لشکری بڑے وحشیانہ انداز میں مجددین کی سرکردگی میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے انطاکیہ کے لشکر پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ میدان جنگ میں ان کی تکبیروں کے سبب ایسا سما باندھ گیا تھا کہ گویا فضا پکار پکار کر انطاکیہ کے لشکروں سے پوچھ رہی ہو کہ کس جگہ سے آئی ہو، کن وادیوں کو جاؤ گے۔ اسد الدین شیرکوہ کی طرح مجددین نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ انطاکیہ کے لشکر کی حالت احساس نشاط کو مردہ اور آزردہ کر دینے والی کیفیت کے سرمئی سایوں، مدفون افسانوں کے ویرانوں سے بھی ہولناک بنانا شروع کر دی تھی۔ اس تیز اور جان لیوا حملوں سے انطاکیہ کے لشکر میں شوریدہ حدتوں بے کیف کر دینے والی جلن و حرارت نے طوفان کھڑا کر کے رکھ دیا تھا، اور لمحہ لمحہ وہ اداس شام پر مسلط ہوتی تاریکیوں سے بھی بری صورت اختیار کرتے چلے گئے تھے، یہاں تک کہ انطاکیہ کے اس لشکر کو مجددین کے مقابلے میں انتہائی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ واپس انطاکیہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ مجددین نے بے چین دل، بے قرار روح تیرگی کے پیچھے بھاگ اٹھنے والی خزاں کی لہروں کی طرح تعاقب شروع کر دیا تھا۔ اس طرح ان کے پیچھے لگ گیا تھا کہ جس طرح کوئی گڈریا اپنے ریوڑ کی حفاظت کی خاطر اپنا خون رنگ تیسا اپنے کندھے پر رکھ کر بھیڑیوں کے پیچھے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی نے مارم کے قلعے کا اس شدت اور سختی کے ساتھ محاصرہ کیا کہ مارم کے اندر مسوری صلیبی چلا اٹھے۔ پھر جب انہیں یہ خبریں پہنچیں کہ سلطان نور الدین زنگی کے سالاروں نے نہ صرف یہ کہ حلب کی طرف بڑھنے والے صلیبیوں کے لشکر کو، بلکہ انطاکیہ کی طرف سے آنے والے صلیبی لشکر کو بھی بدترین شکست دے کر انطاکیہ کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہے، تب انہوں نے مایوس اور افسردہ ہو کر تیز رفتار قاصد انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کی طرف روانہ کیے اور اسے پیغام بھجوایا کہ سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے میں جنگ کرنا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے خلاف ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ قلعہ مارم کے ماتحت جس قدر سرزمین ہے، اس کے نصف مضافات جنگ کے تاوان کے طور پر سلطان نور الدین زنگی کے حوالے کر کے صلح کر لی جائے۔ دوسری جانب انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کو اپنی طاقت کا علم ہو چکا تھا۔ اپنے لشکر کی شکست پر وہ خود پریشان اور فکر مند تھا کہ مارم کو فتح کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کہیں انطاکیہ کا رخ نہ کرے، لہٰذا مارم کے سرکردہ لوگوں نے جو تجویز بھجوائی تھی وہ بھی اس نے منظور کر لی۔ اس نے اپنی طرف سے تیز رفتار قاصد سلطان نور الدین زنگی کی طرف بھجوائے اور تاوان جنگ کے طور پر ایک وسیع علاقہ دے کر سلطان سے صلح کر لی۔ سلطان نور الدین زنگی مارم کی اس فتح سے فارغ ہوا ہی تھا
کہ عالم اسلام کو ایک عجیب و غریب مصیبت اور بڑے حادثے نے ہلا کر رکھ دیا۔ ارض شام میں انہی دنوں قیامت خیز زلزلہ آ گیا، جس نے دور دور تک تباہی اور بربادی کا ایسا کھیل کھیلا کہ بستیوں کی بستیاں ویران ہو کر رہ گئیں۔ کفرناب، معرۃ النعمان اور افامیہ کے شہر زمین بوس ہو گئے تھے۔ حلب اور حماد کے اکثر دیہات کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صرف حماد شہر میں مرنے والوں کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ حماد شہر کے ایک مکتب کے استاد نے، جو خوش قسمتی سے اس آفت اور مصیبت سے بچ گیا تھا، اس زلزلے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے کسی ضرورت کے تحت مکتب سے اٹھ کر باہر گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین کو ایک خوفناک لرزش لگی اور مکتب کی پوری عمارت ایک طرح سے تبل کی طرح بچ گئی۔ عمارت گر گئی اور تمام شاگرد عمارت کے ملبے تلے آ کر دب گئے، جبکہ حماد شہر میں مرنے والوں کی حالت کچھ اس طرح تھی کہ مرنے والوں کی کوئی خیریت دریافت کرنے والا بھی نہ بچا، کیونکہ سب لوگ ہی عالم بقا کو چلے گئے تھے۔ شیزر شہر کی حالت یہ تھی کہ انگنت لوگ نیند کی حالت میں اپنے گھروں کے اندر دب کر مر گئے تھے، اور شیزر کا مسلمان حاکم ابن عساکر بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس زلزلے نے دمشق کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کئی قدیم اور کہنہ عمارتیں زمین پر آ رہی تھیں۔ دمشق کے لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں سے نکل آئے اور کھلے میدانوں اور باغوں اور زمینوں میں خیمے لگا کر اپنی جانیں بچانے لگے۔ بہت کم شہر ایسے ہوں گے جس کی شہر پناہ یا فصیل محفوظ رہی ہو۔ زلزلے سے آنے والی اس مصیبت اور اذیت کے دوران سلطان نور الدین زنگی نے مسلمانوں کی خدمت اور ان کی مدد کے لیے اپنے اوپر آرام اور سکون حرام کر لیا تھا۔ اس نے اپنے سارے عساکر کو زلزلے سے متاثر ہونے والے لوگوں کی مدد پر لگا دیا تھا۔ خود اپنے سالاروں کے ساتھ وہ شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے گھومنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے زلزلے کے باعث گرنے والی فصیلوں اور قلعوں کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ جن لوگوں کے مکان گر گئے تھے، ان کے مکان بھی سلطان کے خرچے پر بنانا شروع کر دیے تھے۔ اس زمانے میں سلطان ہی نہیں بلکہ اس کے سارے لشکریوں کو بس ایک ہی دھن تھی کہ زلزلے کے باعث مسلمانوں کا جو نقصان ہوا ہے، ہر صورت میں اس کی تلافی کی جائے۔ یوں دن رات بھاگ دوڑ کر کے سلطان نے گرنے والی فصیلوں کو دوبارہ تعمیر کر دیا، ویران شہروں کو آباد کیا۔ جن لوگوں کے مکان گرے تھے انہیں سلطان نے نئے مکانات بنا کر دیے، جو ان کے نقصان ہوئے تھے ان کی تلافی کی گئی۔ سلطان نور الدین زنگی اور اس کے سالاروں کو زلزلے کی تباہ کاریوں سے نمٹنے میں مصروف دیکھ کر یروشلم کے ہاسپٹلرز اور ٹیمپلرز نے پرپرزے نکالے اور مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کرنی شروع کر دی۔ ٹیمپلر نائٹ ان بانکوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے جو صلیبی جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں سے لڑتے اور مسیحی مقامات کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیے تھے۔ یہ زمانہ وسطی کی مشہور ترین اور مضبوط ترین عسکری جماعت خیال کی جاتی تھی۔ اسے ٹیمپلر کے علاوہ اور بہت سے نام بھی دیے گئے، مثلاً اخوان کلیسائے یروشلم، سپاہ کلیسا، سپاہ یسوع وغیرہ کے نام انہیں دیے گئے۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے صلیبی جنگوں کے جوش و خروش سے ان کی بنیاد پڑی تھی۔ کچھ نائٹ آف سینٹ میری اور کچھ نائٹ آف کراس سمجھے جاتے تھے، اور ایک گروہ فرانسیسی نائٹوں کا بھی تھا۔ شروع میں ان کا اصل مقصد ارض مقدس کی زیارت کو آنے والے زائرین کے لیے آمد و رفت کی سہولتیں مہیا کرنا تھا۔ انہوں نے شروع میں اپنا نام بیت المقدس کے پاسبان سپاہی بھی رکھا تھا۔ خیرات اور صدقہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین دوم نے اپنے محل کا ایک حصہ انہیں رہائش کے لیے دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسلحہ خانہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک عمارت پر قبضہ کر لیا۔ اس عمارت کے حصول میں پڑوس کے کلیسا کے راہبوں اور پادریوں نے مدد کی تو اس جماعت کے ارکان ٹیمپلر کہلانے لگے۔ ٹیمپلر کی فوجی نظم و ضبط نے عوام کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ یہ جماعت اتنی ہر دل عزیز بن گئی کہ 1120 عیسوی میں پوپ گیلکٹس نے اپنے لیے ایک دستور حاصل کر لیا۔ پوپ گیلکٹس دوم نے ٹیمپلر کو پہلی مرتبہ ایک باضابطہ جماعت کی شکل دی۔ اس نے ان کے دستور کی تعریف کر دی اور سفید عبا کو ان کا امتیازی نشان قرار دیا۔ سفید عبا پر یہ سینے کے ایک طرف ایک سرخ صلیب کا امتیازی نشان لگاتے تھی۔ ٹیمپلرز کا پرچم سیاہ اور سفید زمین پر سرخ صلیب تھی۔ یورپ میں یہ جماعت خوب پھلی پھولی۔ عوام و خواص نے جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کی صورت میں انہیں گراں نقد عطیات دیے۔
دنیا نصرانیت کی ہر قوم اور نسل کے ممتاز ترین افراد اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے فخر خیال کرتے تھے، لیکن دولت اور اقتدار کی ہوس اس جماعت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی تھی۔ تنگ دستی، پاک بازی اور فرمان برداری کے 3 اصولوں میں سے پہلے 2 اصول انہوں نے پسے پشت ڈال دیے، صرف فرمان برداری کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ فرانس کا فلپ اگسٹس ٹیمپلرز کا جانی دشمن تھا اور وہی ان کی تباہی کا باعث بھی ہوا تھا۔ ان کے گرینڈ ماسٹر کو طلب کرنے کے لیے پوپ کو مجبور کیا گیا۔ 1307 عیسوی میں جبکہ گرینڈ ماسٹر پیرس میں مقیم تھا تو 2 قیدیوں نے ان کے حالات بدعت، کفر اور بت پرستی کے الزامات لگائے اور پورے فرانس میں خطوط روانہ کیے گئے۔ ہدایت کے موافق وہ تمام خطوط ایک ہی دن کھولے گئے اور سب ٹیمپلرز گرفتار کر لیے گئے۔ ان کے خلاف اور انکشافات بھی ہوئے تو پوپ نے یورپ کے دوسرے حکمرانوں کو ٹیمپلر کی مخالفت پر آمادہ کر لیا اور 1320 عیسوی تک پرتگال کے علاوہ یورپ کے ہر ملک میں یہ جماعت معیوب ہو کر ختم ہو گئی۔ جہاں تک ہاسپٹلر کا تعلق ہے، شروع میں یہ راہبوں کی جماعت خیال کی جاتی تھی۔ 1048 عیسوی میں اس نے عسکری حیثیت اختیار کی۔ شروع میں یہ لوگ شفا خانوں میں بیماروں کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے مختلف ممالک اور مختلف ادوار میں انجمنوں کی صورت میں کام کرتے تھے۔ یروشلم شہر میں سینٹ جان کے نائٹس شروع میں ایک مذہبی ادارہ خیال کیے جاتے تھے جس نے یروشلم میں ایک کلب کی بنیاد کی۔ یہ ادارہ 11ویں صدی عیسوی میں فلسطین میں قائم ہوا تھا۔ اس کا مقصد مزار مسیح کے زائرین کی محض حفاظت اور نگہداشت کرنا تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں فتح یروشلم کے بعد جب ٹیمپلرز اس کی حفاظت میں ناکام رہے تو ان کا فوجی نظام تکمیل کو پہنچا۔ 14ویں صدی عیسوی میں وہ جزیرہ روڈس کو فتح کر چکے تھے اور اس پر قابض ہو گئے اور 1523 عیسوی تک اس پر قابض رہے۔ 1523 عیسوی کے بعد ترکوں نے انہیں مار مار کر قبرص پر فتح کر لیا۔ پھر 1530 عیسوی میں انہوں نے جزیرہ مالٹا کو اپنا ملجا و ماوا بنا لیا۔ مالٹا پر 1895 عیسوی تک حکومت کرتے رہی، پھر نیپولین نے اسے فتح کر لیا۔ ان کی دولت اور اکثریت کی وجہ سے مغربی یورپ کے بہت سے حکمران ان سے حسد کرنے لگے تھے۔ 1530 عیسوی میں انگلستان کے بادشاہ ہنری ہشتم نے ان کی جائیداد ضبط کر لی اور ہاسپٹلرز کو تنگ دستی، پاک بازی اور سینٹ آگسٹن کے دیے ہوئے احکامات کی پابندی کے عام عہد کے علاوہ اپنے خاص فرائض کی انجام دہی کا خاص حلف بھی اٹھانا پڑا تھا۔ اس جماعت کے امتیازی نشانات سیاہ لمبا کلاوہ اور سینے کے بائیں طرف 8 نوکوں والی سلیب ہوتی تھی۔ یہ سلیب عام طور پر مالٹا کی سلیب کہلاتی تھی۔ مختلف جماعتوں اور اداروں اور مختلف نام اور دستوں کے تحت ان میں تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ کبھی یہ جماعت مالٹا کے نائٹ اور کبھی روڈس کے نائٹ کہلاتے تھی۔ 1879 عیسوی میں روم شہر میں اس کا مرکز قرار پایا، جہاں گرینڈ ماسٹر کے تحت ایک مجلس شورا اس کا انتظام کرتی تھی۔ ہاسپٹلرز بھی اپنے ہم عصر ٹیمپلرز کی طرح ارض شام کے بہت سے مضبوط قلعوں پر قابض تھے۔ 1312 عیسوی میں ٹیمپلرز کے ممنوع قرار دیے جانے پر پوپ نے ان کے اکثر مقبوضات ہاسپٹلر کو منتقل کر دیے تھے۔ یروشلم کے سینٹ جان کے نائٹ کے علاوہ 12 یا اس سے بھی زیادہ کلیسائی جماعتوں کے ارکان عموماً ہاسپٹلر کہلاتے تھے۔ زلزلے کی تباہ کاریوں کی بحالی کے دوران بھی سلطان صلیبیوں کی شرانگیزیوں کی طرف سے چوکنا رہا۔ جو ہی سلطان کو خبر ہوئی کہ ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نے مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کرنی شروع کر دی ہے، سلطان نے فوراً لشکر کے 2 حصوں کو ان کی سرکوبی پر مقرر کیا، اس لیے کہ یہ ٹیمپلر اور ہاسپٹلرز 2 طرف سے مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کر رہے تھی۔ یہ دہشت پسند سارے کام یروشلم کے نصرانی بادشاہ بیلڈون کی پشت پناہی پر کرتے تھی اور بیلڈون سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی اور دشمن نہ تھا۔ بیلڈون کی طرح یہ لوگ سخت متعصب، کینہ پرور اور انتہائی صفاقانہ فطرت رکھتے تھے اور اپنے اصل مقاصد کو فراموش کر کے انہوں نے اپنی تنظیموں کو عسکری بنیادوں پر استوار کر دیا تھا۔ اپنی سرگرمیوں میں مسلمانوں کے خلاف ہر جگہ اور ہر لحاظ پر جنگ کرنا یہ ثواب سمجھتے تھے اور اب انہوں نے مسلمانوں کی پرامن آبادیوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے۔ ایک گروہ کے لیے سلطان نے جو ایک حصہ اپنے لشکر کا علیحدہ کیا تھا، اس پر سلطان نے نصرت الدین کو سالار مقرر کیا۔ نصرت الدین اپنے لشکر کے ہمراہ ان دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے حمص اور رباط کی طرف روانہ ہوا، جبکہ شیرکوہ اور مجددین کو سلطان نے ٹیمپلر اور ہاسپٹلرز کے
دوسرے محاذ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ ان دہشت گردوں کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے نصرت الدین نے ایک انتہائی مناسب مقام پر اپنے حصے کے لشکر کے مزید 2 حصے کر کے ایک کو گھات میں بٹھا دیا اور دوسرے کو ساتھ لے کر ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا۔ جو ہی یہ دہشت پسند لوٹ مار کرتے ہوئے مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوئے، گھات میں بیٹھا ہوا لشکر کا حصہ ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف سے سلطان نور الدین زنگی کا بھائی نصرت الدین ان پر حملہ آور ہو گیا۔ اس 2 طرفہ حملے سے صلیبی دہشت پسند اور نائٹ اور ہاسپٹلرز حواس باختہ ہو گئی۔ نصرت الدین کے ہاتھوں انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنے سینکڑوں آدمی میدان جنگ میں مروا کر بھاگ گئے۔ نصرت الدین نے میدان جنگ سے بھاگنے والے ان بھگوڑوں کا دور تک تعاقب کیا۔ ان میں سے کافی کو موت کے گھاٹ اتارا، کچھ کو زخمی کیا اور ان میں سے کئی ایک کو زندہ گرفتار کر لیا۔ یہاں زندہ گرفتار کرنے والوں کو جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے حکم دیا کہ پہلے شہر میں گھس کر ان کی تشہیر کی جائے، پھر سب کو تحت کر دیا جائے۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ کسی نرمی اور ہمدردی کے حقدار نہ تھے۔ دوسرے محاذ پر شیرکوہ اور مجددین نے ان دہشت پسند ٹیمپلرز اور ہاسپٹلرز کو جا لیا۔ انہوں نے بھی اپنے لشکریوں کو ان کے راستے کنارے کنارے گھاٹیوں اور ٹیلوں پر بٹھا دیا تھا، اور جو ہی یہ دہشت پسند آگے بڑھے، شیرکوہ اور مجددین ان پر حملہ آور ہو گئے اور ان کو کچھ اس ہولناکی سے اپنی تلواروں پر رکھا کہ ان کے اندر دور دور تک افراتفری کا عالم پھیل گیا۔ ان کے بہت سے ساتھی میدان جنگ میں کام آئے اور ان میں سے اکثر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان لوگوں کو بھی جب سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے ان کے لیے بھی حکم جاری کر دیا کہ جو شخص ان میں سے اپنی خوشی سے اسلام قبول کرے اسے رہا کر دیا جائے اور باقی سب کو قتل کر دیا جائے۔ ان واقعات کے بعد پھر کبھی بھی ان ہاسپٹلرز اور ٹیمپلرز کو مسلمانوں کے علاقوں پر لوٹ مار کرنے اور دہشت پھیلانے کی جرأت نہ ہوئی۔ سلطان نور الدین زنگی اور اس کے سالار ابھی انہی مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے کہ بانیاس شہر اور قلعے میں جو صلیبی تھے انہوں نے آس پاس کے صلیبیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور مسلمانوں کے خلاف فتح حاصل کرنے کا انہیں شوق ہوا۔ لہٰذا حمص شہر کے نواحی علاقوں پر انہوں نے چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے۔ اس وقت تک سلطان کا بھائی نصرت الدین اور شیرکوہ اور مجددین تینوں اپنی مہم سے فارغ ہو کر سلطان کے پاس پہنچ چکے تھے، لہٰذا سلطان نے دشمن کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ حمص کے نواح میں ایک ہولناک اور خونریز جنگ کے بعد صلیبیوں کو سلطان نے شکست دی۔ صلیبی شکست اٹھا کر بھاگے۔ سلطان نے پورے زور اور پوری قوت سے ان کا تعاقب کیا تھا اور یہ تعاقب بانیاس کے قلعے تک جاری رہا۔ پھر سلطان نے بانیاس کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے میں محصور صلیبیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ فصیل کے اوپر انہوں نے چھوٹی بڑی منجنیقیں نصب کر رکھی تھیں، جن کے ذریعے انہوں نے بڑی تیز اور شدید سنگباری مسلمانوں پر شروع کر دی، جس کی وجہ سے چند روز مسلمان قلعے کے قریب نہ جا سکے۔ آخر ایک رات مسلمانوں نے شمالی فصیل سرنگ لگا کر گرا دی اور بانیاس کے قلعے میں داخل ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان سیلاب کی طرح قلعے میں داخل ہوئے اور فی الفور ایک برج پر اپنا پرچم نصب کر دیا۔ شہر کے اندر جو صلیبی لشکر تھا انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جب دیکھا کہ ایک برج پر مسلمان اپنا پرچم تک نصب کر چکے ہیں تو ان کے حوصلے، ان کے ولولے ختم ہو گئے۔ ہتھیار انہوں نے پھینک دیے اور فضا میں ہاتھ بلند کر کے امان طلب کرنے لگے۔ اس شکست کے بعد زیادہ تر صلیبی اپنی جانیں بچا کر بھاگی۔ کچھ تو جنگ میں کام آ چکے تھے۔ لگ بھگ 1000 صلیبیوں کو گرفتار کیا گیا اور اس جنگ کے نتیجے میں سلطان کے ہاتھ مال غنیمت کی ایک کثیر مقدار بھی لگی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بانیاس کے محاصرے کے دوران جو جنگ پیش آئی اس میں سلطان کے چھوٹے بھائی نصرت الدین کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے بھائی نصرت الدین کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے جو ہمدردی کے الفاظ کہے تھے وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ سلطان نے اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، نصرت الدین میرے بھائی، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے اس آنکھ کے ضائع ہونے کی وجہ سے خداوند قدوس نے تمہارے لیے جنت میں کس قدر نعمتیں جمع کر رکھی ہیں تو تم اپنی دوسری آنکھ بھی راہ خدا میں بخوشی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گی۔ بانیاس کی فتح کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے چند روز تک بانیاس میں قیام کیا۔ جنگ کے دوران جو صلیبی گرفتار ہو کر قید ہوئے انہیں سلطان نور الدین زنگی نے شیرکوہ کی حفاظت میں دمشق کی طرف روانہ کیا۔ شیرکوہ ابھی دمشق کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہی تھا
کہ صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس پر حملہ آور ہوا اور وہ ان قیدیوں کو چھڑانا چاہتے تھے جنہیں شیرکوہ اپنی حفاظت میں دمشق کی طرف لے جا رہا تھا۔ حملہ آور صلیبیوں کی بدقسمتی کہ شیرکوہ کے ساتھ اس کے اپنے حصے کا لشکر بھی تھا۔ جو ہی صلیبی قریب آئی، بڑے خوفناک انداز میں شیرکوہ ان پر حملہ آور ہوا۔ چند دستوں کو اس نے قیدیوں کی حفاظت پر مقرر کر دیا کہ وہ بھاگنے نہ پائیں۔ جو صلیبی اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حملہ آور ہوئے تھے، شیرکوہ نے انہیں بدترین شکست دی۔ ان میں سے اکثر کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کے پاس جس قدر مال و متاع تھا وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس طرح دمشق کی طرف جاتے ہوئے شیرکوہ کے ہاتھ مال غنیمت بھی خوب لگا۔ شیرکوہ اس مال غنیمت اور صلیبی قیدیوں کو بحفاظت دمشق پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ شیرکوہ کے لیے حکم تھا کہ وہ قیدیوں کو دمشق میں چھوڑنے کے بعد اس لشکر کو جو اس کے ساتھ ہے اسے لے کر حلب کی طرف روانہ ہو جائے۔ سلطان نے بھی چند روز ہی بانیاس میں قیام کیا تھا، اس لیے کہ اس کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے بھی بانیاس سے حلب کی طرف کوچ کر لیا۔ ان تمام محاذوں سے واپسی پر شمس الدین اور قتلغ اپنی حویلی میں داخل ہوئے، اس حالت میں کہ قتلغ اور مجددین اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے ہوئے تھا، جبکہ شمس الدین کے ہاتھ میں اپنے گھوڑے کی باگ تھی۔ صدر دروازے سے داخل ہوتے ہوئے وہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھے تھے کہ سب سے پہلے مشل نے باہر نکل کر انہیں دیکھا، پھر ان کی آمد کا بتاتے ہوئے وہ شور کرنے لگی تھی۔ اس پر سب لوگ بھاگتے ہوئے باہر نکل آئی۔ سمرون ایزابیل، عبیدہ زہران، مرسینہ ابیرہ، جمارہ اور مشل سب ان دونوں کے گرد کھڑے ہو گئی تھی۔ سب ان کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھ رہے تھی، تاہم سب سے زیادہ تشویشناک اور بری حالت مرسینہ، عبیدہ اور مشل کی ہو رہی تھی۔ پریشانی میں مرسینہ ہونٹ کاٹ رہی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شمس الدین کو مخاطب کرنے میں عبیدہ نے پہل کر لی۔ شمس الدین میرے بیٹے، جس حالت میں تم دونوں کو میں دیکھ رہی ہوں وہ بڑی تشویشناک ہے۔ بیٹے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے بیٹے مجددین کا گھوڑا کوئی اور پکڑ کر حویلے میں داخل ہو۔ بیٹے، عبیدہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مرسینہ روتی ہوئی آواز میں بول اٹھی تھی، بھائی کوئی بری خبر نہ سنانا، اگر ایسی خبر کہو گے تو یاد رکھنا میں یہیں کھڑے کھڑے تمام ہو جاؤں گی۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو شمس الدین بول پڑا۔ عبیدہ یا مرسینہ میں سے کسی کے بولنے سے پہلے ہی قتلغ مسکراتے ہوئے بول پڑا، شمس الدین میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ پھر قتلغ دونوں گھوڑوں کی باگیں چھوڑ کر آگے بڑھا۔ بڑے پیارے انداز میں اس نے پہلے مرسینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر عبیدہ کے دونوں شانے پکڑ کر اسے سہارا دیا اور مسکرا کر کہنے لگا، ماں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اور مرسینہ اس بات پر فکر مند ہو کہ بھائی مجددین کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر میں حویلی میں داخل ہوا ہوں اور وہ نہیں ہیں۔ اس پر مشل ٹوٹتی ہوئی آواز میں بول پڑی، بھائی آپ کا کہنا درست ہے۔ قتلغ پھر مسکرا کر کہنے لگا، اگر درست ہے تو پھر بھائی بالکل خیریت سے ہیں، دراصل سلطان کچھ علیل ہیں، لہٰذا محترم شیرکوہ اور بھائی کو سلطان اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ قتلغ کے ان الفاظ پر مرسینہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، مشل بھی خوش ہوئی تھی۔ عبیدہ نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر اچانک اس نے نہ جانے کیا سوچا، وہ مڑی اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اور ننگی زمین پر سجدہ کرتے ہوئے تقریباً روتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، اے مالک دو جہاں، تو ہی اصحاب فیل کے مقابل کمزور ابابیلوں کو کھڑا کر دیا تھا، تو ہی صبح کاذب دھندلکوں میں تنہا چمکنے والے ستارے کو امید بنا کر نمودار کرتا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی ممتا کی بحر میں خاموش محبت کے گوہر، دبی دبی چاہت کے جوہر اٹھاتا ہے، تو ہی مہتاب کے قمقموں کی زوفشانی، تو ہی ننھے معصوم بچے کی نطق کو زمزموں کی ساحری عطا کرتا ہے۔ اے خدائے لم یزل، تو ہی گمراہ ستم زدہ انسانیت کے لیے بشریت کے محسنوں کو ترانۂ ملکوتی اور غنائے لاہوتی بنا کر مبعوث کرتا ہے۔ اے رب لازوال، یہ سحرکار طلوع فجر کا منظر، یہ سبزہ، یہ کلیاں، یہ کھلے میدان، یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ اپنی ابتدا سے اپنی انتہا کو بھاگتا ہوا وقت، یہ سبز گہرے رنگ کی بیلیں، یہ نرم شاخوں میں جھومتے گل، میرے اللہ سب تیرے ہی حکم سے تیرے ہی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ تیرے ہی حکم سے زمین کی اندھی کوکھ میں بیج دیکھتا ہے۔
میرے اللہ، تیرے ہی حکم سے بیچ سے نکلنے والی نازک معصوم کونپل زمین کا سخت سینہ چیر کر نمودار ہوتی ہے۔ اے اللہ، گو تو ہی سب کا محافظ اور ہر ایک کا مسیب الاسباب ہے، پھر بھی میرے اللہ، میرا بیٹا میری فکر کا مرکز، میرے جانے کا اعتقاد ہے، اسے ہر جگہ محفوظ رکھنا، وہ تیری طرف سے میرے لیے فیضان بے کنار ہے۔ میرے اللہ، جس طرح تیز بہتی ندی کا ٹھنڈا پانی پرانے پتھروں کو بہا کر لے جاتا ہے، اس طرح وہ بھی اپنی گفتار، اپنی کردار، اپنے ادوار سے میرے سارے دکھ درد دور کر دیتا ہے۔ میرے اللہ، میرا وہ بیٹا میری ذات کا مکمل اور بھرپور خاکہ ہے، اسے ہر امتحان میں کامیاب، ہر آزمائش میں سرخرو، ہر رزمگاہ میں فتح مند، ہر میدان کارزار میں فوز مند رکھنا۔ عبیدہ کے یہ الفاظ سنتے ہوئے شمس الدین اور قتلخ کی آنکھیں نم آلود ہو گئی تھیں، اور سبھی رو رہے تھے، جبکہ فکر مندی میں سمرون کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ ننگی زمین پر سجدہ ریز ہوتے ہوئے شاید عبیدہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ہچکیوں اور سسکیوں میں روتی ہوئی مرسینہ شاید اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکی۔ آگے بڑھ کر وہ عبیدہ سے لپٹ گئی، پھر اسے بٹھا کر اس کے شانے پر اپنا سر رکھ کر دھاڑوں دھاڑ رونے لگی تھی۔ عبیدہ نے اپنے آپ کو سنبھالا، مسکرائی، مرسینہ کی پیشانی چومی، اس کے بھرے گال صاف کیے، پھر کھڑی ہو گئی۔ مرسینہ کو مخاطب کر کے اس موقع پر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کے بولنے سے پہلے ہی زہران آگے بڑھی۔ مرسینہ کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور بے حد محبت اور چاہت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، عبیدہ کی طرف سے یہ کوئی نئی بات نہیں، دراصل اسے مجددین سے جنون کی حد تک پیار اور محبت ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں جو اس نے کیا ہے۔ بچپن میں جب کبھی اسے ہلکا سا بخار بھی ہو جاتا تھا یا وہ ناسازی طبع کی وجہ سے سست ہو جاتا تھا تو یہ اسی طرح ننگی زمین پر سجدہ ریز ہو کر اس کی سلامتی، اس کی صحت مندی کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ بیٹے تم پریشان مت ہونا، گو اس کے الفاظ نے ہم سب کو رلا دیا ہے، لیکن اس کے الفاظ میں جو خلوص، جو چاہت اور محبت بھری ہوئی ہے، اس کے اندر سلامتی ہی سلامتی اور خیر ہی خیر ہے۔ مرسینہ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، پھر آگے بڑھی، شمس الدین اور قتلخ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ دونوں بھائی گھوڑوں کی باگیں مجھے دے دیں، میں خود انہیں استبل میں باندھ کر آتی ہوں۔ اس پر شمس الدین مسکرا دیا اور مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، واہ، یہ بھی آپ نے خوب کہی، میری بہن، عمر میں آپ مجھ سے بہت چھوٹی ہیں لیکن رشتے میں مجھ سے بڑی ہیں۔ اگر میں گھوڑے کی باگ آپ کو دوں کہ آپ گھوڑوں کو استبل میں باندھ آئیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر میرے لیے ذلت اور ڈوب مرنے کا کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ شمس الدین نے آگے بڑھ کر قتلخ کے بھی دونوں گھوڑوں کی باگیں لے لیں۔ وہ انہیں استبل کی طرف لے گیا، وہاں زین اتار کر اس نے گھوڑوں کو باندھ دیا۔ قتلخ نے پہلے ہی اپنے گھوڑے پر بندھی ہوئی اپنی خرجین اتار لی تھی۔ گھوڑوں کو استبل میں باندھنے کے بعد شمس الدین لوٹا، عبیدہ کے سامنے آیا، پھر 2 چرمی خرجینیں اس نے لا کر قتلخ کو تھما دیں۔ قتلخ نے تینوں خرجینیں تھامیں، آگے بڑھا، پھر تینوں خرجینیں اس نے عبیدہ کے پاؤں کے پاس رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ماں، یہ ہم تینوں بھائیوں کی تینوں خرجینیں ہیں، ان میں ہمارے کپڑوں اور ضروریات کی دیگر سامانوں کے علاوہ۔ قتلخ یہیں تک کہہ پایا تھا کہ عبیدہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہہ دیا، مال غنیمت میں تمہارے حصے کا سامان بھی انہی میں ہوگا۔ قتلخ مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہاں ماں، یہ درست ہے، اب یہ سامان تم جسے چاہو تقسیم کرو۔ اس پر عبیدہ نے غور سے قتلخ کی طرف دیکھا، کہنے لگی، اس میں جو تمہاری خرجین ہیں وہ اٹھا کر مجھے دو۔ قتلخ نے ایک خرجین اٹھا کر عبیدہ کو تھما دی۔ عبیدہ نے ابیرہ کی طرف دیکھا، ابیرہ آگے آؤ۔ ابیرہ آگے بڑھ کر جب عبیدہ کے قریب گئی تو عبیدہ نے وہ خرجین ابیرہ کے کندھوں سے لٹکا دی، کہنے لگی، میری بچی، اس خرجین میں قتلخ کے حصے کا جو مال غنیمت ہے اس کی تو حقدار ہے، اسے تو جس طرح چاہے خرچ کر دے، تیری ماں بھی تیری طرح اس میں حقدار ہے، اب تو اس خرجین کو سنبھال۔ پھر آواز دے کر عبیدہ نے جمارہ کو بلوایا۔ جمارہ آگے بڑھی، عبیدہ کہنے لگی، تو پہچانتی ہے اس میں شمس الدین کی زنبیل اٹھا۔ جمارہ ہچکچا رہی تھی، نیچے جھکی سوالیہ انداز سے شمس الدین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شمس الدین آگے بڑھا،
اپنا منہ عبیدہ کے کان کے قریب لے گیا اور بڑے پیار سے کہنے لگا، ماں یہ دونوں خرجینے تم اپنے پاس رکھو اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو خرچ کرتے رہنا۔ عبیدہ نے مسکراتے ہوئے اسے جھڑک دیا تھا، تم چپ رہو، اپنی خرجین اٹھا کر مجھے دو۔ شمس الدین نے اپنی خرجین اٹھا کر فوراً عبیدہ کو تھما دی۔ عبیدہ نے وہ خرجین بھی جمارہ کے کندھے سے لٹکائی، پھر کہنے لگی، بیٹی یہ تیرا حصہ ہے، اب تو بھی اس میں سے جس طرح چاہے خرچ کر دے، کوئی تم سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ آخر میں عبیدہ نے مرسینہ کی طرف دیکھا، کہنے لگی، مرسینہ یہ خرجین اٹھاؤ اور سنبھال لو۔ مرسینہ آگے بڑھی، زمین پر پڑی مجددین کی خرجین اس نے اٹھائی، آگے بڑھی کہ اس نے وہ زنبیل عبیدہ کے کندھے سے لٹکائی، پھر اس سے لپٹ کر اپنا سر اس کے شانے پر رکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، اماں شمس الدین بھائی کی خرجین آپ نے جمارہ کو دی، اس کا حق بنتا تھا، اس لیے کہ وہ چاروں اب علیحدہ رہتے ہیں۔ خطلق کی زنبیل آپ نے ابیرہ کو دی، اس کا بھی حق تھا، وہ تین علیحدہ رہائش رکھتے ہیں۔ ماں آپ، میں، امیر اور مشل اکٹھے رہتے ہیں، ہمارے ہاں آپ کی حیثیت سب سے محترم اور مرکزی ہے۔ یہ زنبیل آپ کے پاس رہے گی، اس میں آپ بھی حصے دار ہیں، میں بھی، مشل بھی، خود امیر۔ اماں اس سے آگے کچھ نہ کہنا، یہ زنبیل آپ کے پاس رہے گی، اس میں میری خوشنودی، اس میں مشل کی رضامندی ہے۔ اچانک مرسینہ کہتے کہتے خاموش ہوئی، اس لیے کہ صدر دروازے سے مجددین حویلی میں داخل ہوا تھا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئی، اسے دیکھتے ہی عبیدہ اس کی طرف لپکی، اسے لپٹا کر پیار کیا۔ زہران بھی اسی طرح اسے پیار کر رہی تھی۔ اس موقع پر مسکراتے ہوئے مجددین بول پڑا، ماں میں جانتا تھا آپ پریشان ہو رہی ہوں گی، یہ دونوں میرا گھوڑا لے کر کیوں آئے اور میں کہاں گیا ہوں، اسی بنا پر میں زیادہ دیر رکا نہیں، بھاگا بھاگا آیا ہوا ہوں۔ دراصل راستے ہی سے یہ لوگ گھر کی طرف آئے تھے، میں سلطان کے ساتھ قصر کی طرف ہو لیا تھا۔ میں لباس تبدیل کر کے شام کے وقت پھر سلطان کے پاس جاؤں گا، اس لیے کہ سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عبیدہ اس موقع پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، چلو تم تینوں آرام کرو، تھکے ہوئے ہو۔ اس کے ساتھ ہی شمس الدین اور خطلق اپنی اپنی رہائش گاہوں کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ مرسینہ اور مجددین اپنی خوابگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ اسی روز مغرب کی نماز کے بعد سب ایک جگہ بیٹھ کر جب کھانا کھا چکے تھے اور باہم گفتگو کر رہے تھے، حویلی کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ شمس الدین اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ سب اس کمرے میں جہاں سمرون بیٹھتا تھا شمس الدین کی واپسی کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شمس الدین لوٹا، وہ کچھ پریشان تھا۔ مجددین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی سلطان نے ہم تینوں کو فوراً طلب کیا ہے، آنے والے شخص نے بتایا ہے کہ سلطان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ایک جست لگانے کے سے انداز میں مجددین اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی کے آثار تھے۔ خطلق بھی کھڑا ہو گیا تھا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے مجددین کہنے لگا، ماں آپ سب یہیں بیٹھ کر باتیں کریں، ہم تینوں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سلطان نے کیوں بلایا ہے۔ بہرحال آپ لوگ فکر مند نہ ہونا، مجھے امید ہے خداوند قدوس سلطان کو صحت دے گا۔ اس کے ساتھ ہی تینوں بڑی تیزی سے باہر نکل گئے تھے۔ جب وہ قصر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا ان کے پہنچنے سے پہلے ہی قصر میں شیرکوہ سلطان نور الدین زنگی کا چھوٹا بھائی نصرت الدین کا بیٹا زین الدین، سالار اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود، سالار نجم الدین، قاضی عبد الواحد بن بلال، طبیب عبد المجید، طیب رشید الدین، طیب کمال الدین، طیب شمس الدین، تحریم الدین، علماء اور عمائدین میں سے امام عبداللہ بن عساکر، امام قطب الدین نیشاپور، قاضی کمال الدین شہروزی اور کچھ دیگر سالار اور عمائدین بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تینوں آگے بڑھ کر اپنے منصب کے مطابق نشستوں پر بیٹھ گئے۔ مجددین جب شیرکوہ کے قریب بیٹھا تب شیرکوہ نے مجددین کو مخاطب کیا، مجددین میرے بھائی، سلطان کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے، انہوں نے کوئی اہم فیصلہ کرنے کے لیے سب کو بلایا ہے۔ پھر دھیمے سے لہجے میں اپنے سامنے بیٹھے سلطان کو شیرکوہ نے مخاطب کیا، سلطان محترم سب آ گئے ہیں، مجددین، شمس الدین اور خطلق بھی پہنچ گئے ہیں۔ اس پر سلطان نے ایک بوجھل سی نگاہ سب پر ڈالی، پھر بوجھل سے انداز میں وہ کہہ رہا تھا، میری طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی ہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں کب اپنا پانسا پلٹ دے،
موت ایسا دشمن ہے جو کسی سے ظاہر نہیں ہوتا، کسی وقت بھی چاروں شانے چت کر دیتا ہے۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ مجھے فی الفور حلب کے قلعے میں منتقل کر دیا جائے۔ حلب کے قلعے کا محافظ اور قلعے دار مجددین ابن الداعیہ ہوگا۔ میری جگہ حکومت کے فرائض میرا بھائی نصرت الدین ادا کرے گا۔ اگر اس مصیبت کے باعث میرا وقت آخر آن پہنچے تو سب خلوص اور محبت کے ساتھ نصرت الدین کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، اسے اپنا سلطان تسلیم کر لینا۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس گفتگو سے سب پریشان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ سلطان پھر بول پڑا، شیرکوہ جہاں میں نے مجددین کو قلعے کا حاکم اور قلعے دار مقرر کیا ہے، وہاں میں تمہارے لیے یہ حکم بھی جاری کرتا ہوں کہ میرے بعد جب نصرت الدین سلطان بنے تو تم اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنا۔ فی الفور میں تمہارے ذمے جو کام لگا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج رات ہی دمشق کی طرف کوچ کر جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم تھکے ہوئے ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اپنے ساتھ وہ لشکر لے جانا جو جنگوں میں تمہارے اور مجددین کے تحت آتا ہے۔ سلطان کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بڑی ارادت مندی اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے شیرکوہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، آپ میری تھکاوٹ کی کوئی پرواہ اور فکر نہ کریں، آپ حکم جاری کریں کہ دمشق جا کر مجھے کیا کرنا ہے۔ دھیمی سی آواز میں سلطان نور الدین زنگی پھر بول پڑا، جو لشکر تم یہاں سے لے کر جاؤ گی اس کے ساتھ دمشق میں قیام کرنا۔ مجھے خدشہ ہے کہ میری بیماری کا سن کر صلیبی ہمارے علاقوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ سب سے پہلے وہ دمشق کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر تم دمشق میں ہوگے تو یاد رکھنا، میں امید رکھتا ہوں انہیں دمشق پر حملہ آور ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ شیرکوہ کا نام سن کر صلیبیوں پر لرزہ طاری ہونے لگتا ہے۔ اگر میری علالت کا سن کر صلیبی ہمارے علاقوں پر یلغار کر دیں تو نصرت الدین یہیں رہے گا۔ میں مجددین اور چند دیگر سالاروں کو ایک اور لشکر دے کر تمہاری مدد کو روانہ کر دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم ماضی کی طرح حملہ آوروں کو مار بھگاؤ گی۔ شیرکوہ تم جاؤ، اپنی کوچ کی تیاری کرو۔ نصرت الدین تم شیرکوہ کے ساتھ جاؤ اور شیرکوہ کو دمشق کی طرف جانے کے لیے الوداع کہو۔ سلطان ذرا رک کر پھر بولا، مجددین تم مجھے قصر سے قلعے میں منتقل کر دو، اپنے ساتھ کچھ سالاروں کو بھی لے لو، باقی سب لوگ جا کر آرام کریں۔ میری گزارش ہے کہ وہ باری باری قلعے میں میری حالت کا جائزہ لیتے رہیں۔ اب تم سب لوگ اٹھو اور جا کر آرام کرو۔ اس پر طبیب رشید الدین اٹھا اور سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم سب طبیب آپ کے ساتھ قلعے میں منتقل ہوں گے اور ہم سب بیک وقت سبھی آپ کی دیکھ بھال کریں گے۔ خداوند قدوس نے چاہا تو بہت جلد آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ سلطان مسکرا دیا، گویا مثبت جواب کا اشارہ تھا۔ پھر شیرکوہ اور نصرت الدین اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ مجددین دیگر سالاروں اور طبیبوں کے ساتھ قلعے کی طرف سلطان کو لے جا رہا تھا۔ سلطان کے حکم کے مطابق شیرکوہ لشکر کے ایک حصے کو لے کر دمشق چلا گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے اندازے اور خدشات درست ثابت ہوئے تھے، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی کی علالت کی اطلاع جب صلیبی ریاستوں تک پہنچ گئی تھی اور سلطان کی علالت سے انہوں نے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سب سے پہلے یروشلم کا بادشاہ بالڈوین حرکت میں آیا۔ اپنے لشکر کے علاوہ ادھر ادھر بھٹکنے اور مسلمان علاقوں پر چھاپا مار کر گزر بسر کرنے والے صلیبیوں کو اس نے مجتمع کیا، اور مسلمانوں کے علاقوں پر چھاپا مار کر گزر بسر کرنے والے صلیبیوں کو اس نے مجتمع کیا اور مسلمانوں کے شہر شیزر کا رخ کیا۔ بالڈوین نے آگے بڑھ کر اپنے جرار اور کافی بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے شہر شیزر کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے محاصرے میں انتہا درجے کی سختی پیدا کر دی۔ شیزر کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس نے بڑی جرأت مندی اور بڑی دینی حمیت کا مظاہرہ کیا۔ لگاتار 15 روز تک انہوں نے بالڈوین کی کمانداری میں محاصرہ کرنے والے صلیبیوں کو شیزر شہر کے قریب تک نہ آنے دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے تیز رفتار قاصد دمشق کی طرف روانہ کیا اور اسد الدین شیرکوہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ یہ پکار سنتے ہی اسد الدین شیرکوہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے دہاڑتی آوازوں میں تکبیریں بلند کرتا ہوا اپنے لشکر کو لے کر شیزر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ بالڈوین اور ارد گرد کے صلیبیوں نے بڑی سختی سے شیزر شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ دن رات وہ اس شہر پر حملہ آور ہونے کا سلسلہ شروع کیے ہوئے تھے، جبکہ مسلمان شیزر کے اندر رہ کر بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
انہیں شہر کی فصیل سے دور رہنے پر مجبور کیے ہوئے تھی۔ ایسی ہی ایک رات جبکہ فطرت کی جولان گاہیں زنجیروں میں جکڑے غلاموں اور تمدن کی گہری گمراہی اور پستی جیسی چپ اور خاموشی تھی، اور اندھیری رات ہر شے پر بے حسی اور لاپرواہی طاری کرتے ہوئے اسے اپنی فرش شناس گود میں لے کر اس کی حیات کے جمال کو راغ کر رہی تھی۔ رات کی گہری تاریکی میں ایک انقلاب، ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ اسد الدین شیرکوہ رات کی اس گہری تاریکی میں بھاگتے جاگتے وقت میں بیدار آرزوؤں کے درد، صداؤں کے طلسمی فعل، غم کی کلید سے کھولی اور ہر چیز کو لا نہایت مسافتوں کا اسیر بنانے والے عناصر کی طرح نمودار ہوا تھا۔ پھر رات کے اندھیرے میں اس نے بالڈون کے لشکر پر شبخون مارنے کی ابتدا کر دی۔ بالڈون کے لشکر پر اسد الدین شیرکوہ سرسراتی رات میں لہجہ لہجہ رفتہ رفتہ رات کے دکھوں کو پھیلا دینے والے وقت کی تیرگی کی اندھوناکی، ہوا کے کینوس پر خوف بھری شکنوں سے نقش و نگار اور بصارتوں کی جھیل میں خونی وارداتوں کے عکس طاری کر دینے والے قضا کے ساربانوں اور اجل کے رہنماؤں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ بالڈون اور دوسرے صلیبیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اسد الدین شیرکوہ کے اس شبخون کو ناکام بنا دیں اور حملہ آور مسلمانوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیں، لیکن انہیں ناکامی رہی۔ پھر وقت کی آنکھ اور زمین کی کوکھ نے دیکھا کہ اسد الدین شیرکوہ نے رات کی تاریکی میں بالڈون اور دوسرے صلیبیوں کی حالت بڑی تیزی سے ویران گزرگاہوں کے مایوس کن ماحول اور برگد کے سونے درختوں پر لٹکتی مردہ چنڈولوں سے بھی بدتر اور ہیبت ناک ہو گئی تھی۔ اپنے شبخون کو شیرکوہ نے شاندار انداز میں کامیاب کیا۔ بالڈون اور دوسرے صلیبیوں کو اس نے اندھیرے میں بدترین شکست دی اور سب اسد الدین شیرکوہ کے آگے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ شیرکوہ نے رات کے وقت دور تک ان کا تعاقب کیا۔ بالڈون کی بدبختی کہ اس نے یہ اندازہ نہ لگایا کہ جس لشکر نے شیرکوہ کی سرکردگی میں اس پر شبخون مارا ہے وہ تعداد کے لحاظ سے اس سے 10واں حصہ بھی نہیں۔ پھر جب شکست ہوئی تو بالڈون اور اس کے دوسرے صلیبیوں نے مڑ کر پیچھے کبھی نہیں دیکھا۔ اس سے اسد الدین شیرکوہ نے فائدہ اٹھایا، تعاقب کر کے انہیں کاٹتے ہوئے ان کی تعداد خوب کم کر دی۔ صبح تک اسد الدین شیرکوہ کو اپنے لشکر کے ساتھ شیزر شہر سے باہر اس جگہ آ گیا تھا جہاں یروشلم کے بادشاہ بالڈون نے پڑاؤ کیا تھا۔ اس پڑاؤ میں اسد الدین شیرکوہ کو کافی مقدار میں ہتھیار اور خوراک کے ذخائر حاصل ہوئے۔ اسد الدین شیرکوہ نے وہ سارا سامان شیزر شہر کے اندر منتقل کر دیا۔ چند روز شہر کے اندر رہ کر اس نے شیزر شہر میں چند روز لشکر کے ساتھ گزارے تاکہ ان کے حوصلے اور ولولے بیدار رہیں۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ آس پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جو دوبارہ شہر کا رخ کرے، تب وہ اپنے لشکر کو لے کر واپس دمشق کی طرف چلا گیا۔